سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ زوم پر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب میاں شہباز شریف صاحب اور جناب محمود خان اچکزئی شریک ہوئے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے سربراہی، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی۔ آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ الیکشن ہوں گے وقت پر، آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے۔ صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے۔ اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے۔ کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جمعرات کو، یعنی آج کا دن، متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اجلاس یہ قرار دیتا ہے کہ دستور پاکستان 1973 میں مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اداروں کو ریاستی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ آئین میں واضح طور پر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا دائرۂ کار متعین کیا گیا ہے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے ادارے کی ذمہ داری کو خود سر انجام دے سکتا ہے۔ اجلاس کی متفقہ رائے ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے حالیہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے شدید ابہام، افراتفری اور سیاسی بحران پیدا ہوا ہے، اور یہی سیاسی بحران پاکستان میں معاشی بحران کا سبب بن رہا ہے۔ فیصلہ دینے والی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ کے 2 معزز جج صاحبان نے
3 جج صاحبان کی اکثریتی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے فیصلے کو آئین میں اضافہ قرار دیا ہے۔ ملک کی نمائندہ سیاسی و جمہوری جماعتوں نے اس پر اپنی بے چینی اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں تشریح کے دستوری حق سے تجاوز کیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام نے بھی جنم لیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت پاکستان بھر کی نمائندہ وکلاء تنظیموں، نامور قانون دانوں، میڈیا اور سول سوسائٹی نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اسے دستور کی کھینچی ہوئی لکیر سے انحراف اور تجاوز سے تعبیر کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پھر پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حالیہ انتخاب کے دوران آرٹیکل 63A کی تشریح کے تناظر میں جو الگ الگ معیارات اور تشریحات سامنے آئی ہیں، اس نے سیاسی جماعتوں، وکلاء برادری، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خدشات کو درست ثابت کیا ہے۔ لہذا ملک کو اس آئینی اور قانونی اور سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے تاکہ فل کورٹ تشکیل دے کر اس معاملے پر تشریح حاصل کی جا سکے۔ دوسری قرارداد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم سربراہی اجلاس جو آج منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یہ سربراہی اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ اس تاخیر میں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فراہم کردہ ناقابل تردید شواہد، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، غیر جانبدار آڈیٹرز کی فورنزک تجزیے سے تمام جرائم ثابت ہو گئے ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر سال الیکشن کمیشن سے اپنے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے، جھوٹے اور جعلی بیان حلفی، سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ 88 غیر ملکی شہریوں نے ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کی، جس میں اسرائیل اور بھارت کے شہری بھی شامل ہیں۔ 350 غیر ملکی کمپنیوں نے ممنوعہ فنڈنگ کی، منی لانڈرنگ ہوئی۔ پارٹی کے مرکزی دفتر کے ملازمین کے نجی اکاؤنٹس کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر سے بھاری رقوم جمع کی گئیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ یہ شواہد متقاضی ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے، لیکن الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ ثابت شدہ غیر ملکی فنڈنگ جوہری پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی ایک نہایت سنگین پہلو ہے، جس پر آنکھیں بند کرنا قومی سلامتی کے مفادات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ اس اہم مقدمے کے فیصلے کے سامنے آنے میں 8 سال کی طویل تاخیر نے ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا ہے اور اداروں کی کمزوری کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کسی جمہوری معاشرے کے لیے مفید نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی تنظیم اور مالیاتی امور سے متعلق اس اہم مقدمے میں فیصلہ صادر کر کے آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس اس امر پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ فوراً اور ممنوعی غیر قانونی فنڈنگ کی مرتکب جماعت اور اس کے سربراہ نے ملک کے آئین اور قانون کو مذاق بنا رکھا ہے، اور اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی ڈھیل کے نتیجے میں اس شخص نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھ لیا ہے۔ اس کیس میں فوری فیصلہ آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور طاقتور مجرم قانون کے تابع ہے۔ یہ 2 قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان بھر میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور دوسرے پنجاب کے علاقوں میں جو سیلابی ریلیں آئے ہیں، اور جس سے درجنوں ہمارے پاکستانی بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کریں، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے، اور اس حوالے سے انہیں تمام مراحت ان کو دیے جائیں۔ زیر قرض اسی میں آتے ہیں سارے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا۔ مولانا صاحب، جناب والا مولانا صاحب آپ الیکشن کے باری باری ایسے نہیں، ایسے نہیں، خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں، خالد صاحب بات کریں۔ تحریک انصاف کا جو نئے صدارت ہے وہ الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا مطالبہ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حدود میں رہے بس۔ جی حضرت صاحب، دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے۔ ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے۔ ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں، اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ، بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ عثمان ایک منٹ میں دے رہی ہوں جی۔ عثمان مولانا صاحب، آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے، ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے، حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح سے اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ 1-2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے۔ اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے، اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا، اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا۔ کبھی کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے، امریکہ تو تمہیں لایا تھا، حافظ صاحب، اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے، اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ۔ جی حافظ صاحب، میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا تھا، میں نے خود کہا تھا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے، ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں، اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے، لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ PDM کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی، کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس PDM میں شامل کر رہے ہیں، اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے، اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ بھی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے، کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں، کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں جی۔ ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ملکی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں، تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کر سکیں۔ مولانا صاحب، عمران خان نے جو PDM سے متعلق ایک بیانیہ بنا دیا ہے، آپ ایسا کیا ہے جس طریقے
मतलब उनके पास क्या बयानिया है? झूठ बोलना, बस ये बयानिया है, गलत बात कह देना, ये बयानिया है? यार खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं, इल्ज़ाम लगा देना तो बस ये बयानिया है? लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोज़मर्रा के इल्ज़ाम तराशियों की सियासत, इसके बुनियाद में कोई नज़रिया नहीं हुआ करता, और ये बैसाखी पता नहीं कहाँ से कोई बैसाखी मिलती है उनको। जी बहुत शुक्रिया। माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ अब इसको? जी आ रही है आवाज़? हाँ जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा, और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़िज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती, तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया, और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखिए फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है, तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को, उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती, और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया में वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बाद तस्हीह करनी थी। तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्हीह करते। उस सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्हीह करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्हीह आपने करनी थी तो आप जो शौकत अजीज सदीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा, वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्दीक करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफ़ी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्दीक करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफ़ी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं, लेकिन आपने वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती को बरकरार रखा, बल्कि बजाय इसके कि तस्दीक करते आप ज्यादती दर ज्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती की, वो भी सुन लें। पहले जब नवाज शरीफ जमात का सरबराह है और अगर उसका कोई मुकदमा आता है अदालत में, तो अदालत ये तावीलें देती रहती है, जस्टिफिकेशंस देती रहती है कि पार्टी का सरबराह या पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। और जब लाडले की बारी आती है तो चंद हफ्तों के बाद ही आप कहते हैं कि पार्टी हेड कुछ नहीं होता, जो होता है वो पार्लिमानी पार्टी होती है। ये इस किस्म की बातें तो कोई बच्चे भी नहीं करते आजकल। बहुत हैरान कुन। मैं ऑनेस्टली जब ये फैसला आया तो मैं ये दिल में सोच रही थी कि चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ। हमें तो आदत हो गई है इस किस्म के फैसलों की। हमारा तो वोट बेस भी चार्ज हो जाता है, हमारा वर्कर खड़ा हो जाता है, हमें फ़ायदा होता है, लेकिन किसको नुकसान हुआ। मैंने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कोई तौहीन अदारे के अंदर से नहीं, बाहर से नहीं होती। मैं इदारे की तौहीन नहीं कर सकती, मौलाना साहब नहीं कर सकते। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है जब इस किस्म के फैसले आते हैं। फिर उसके बाद अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है, जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वज़ीर आला और वज़राए आज़म आपने मुकर्रर करने हैं, तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। अब कुछ भी आप कर लें, परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। वो अदालती वज़ीर आला है। उसकी वजह यह है, एक तो उनके 10 वोट हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, उनको वज़ारत आला हमज़ा से छीन कर ट्रे में रखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 मेंबर बेंच ने दी है। ये अनायत जो उन पर हुई है वज़ारत आला की, ये 3 मेंबर बेंच की देन है। और फिर आइन की तशरीह आप चेहरे देखकर और पार्टियां देखकर और पार्टी हेड देखकर बदलते हैं। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। ये है आपका इंसाफ। और जिस आइन को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया, अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया, उस आइन को एक 3 मेंबर बेंच, जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर फैसले में शामिल होता है, और जानबूझ के उसी बेंच को लाया जाता है जो खुद कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप उस बेंच के जरिए आप पाकिस्तान के आइन को अदालत से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उस आइन की आप धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम उस आइन के रखवाले हैं। अगर ताला लगाना है तो लगाएं फिर पार्लियामेंट को। और फिर डेप्यूटी स्पीकर अगर मुस्लिम लीग नून का हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में कटहरे में बुलाकर खड़ा भी किया जाएगा, उसकी रूलिंग भी गलत करार दे दी जाएगी। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अगर इमरान खान साहब का हो तो अदालत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बल्कि अदालत कासिम सूरी को जालसाजी करने के ऊपर 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है। ये है तफरीक, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है अदालती, जिसको कहते हैं नाइंसाफ़ी। फिर आप फॉरेन फंडिंग केस पे अभी मौलाना साहब ने करारदाद आपको पढ़ के सुनाई, जो कि पीडीएम की जमातों ने पास की है।
پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر, سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے, روز بلا ناغہ 8-10 مہینے, جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی, 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی, جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف, میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں, میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں, اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں, خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے, پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا, ڈالرز میں آیا تھا, وہ لی ہوتی, تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے, میں ہوتی, تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا, آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی, ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی, کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے. پھر ہر سال ECP سے جھوٹ بولتا رہا, جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا, جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا, اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے, ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے. اور پھر جب ECP نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر, پارٹی کے ان کے سینئر ممبران نے ان پہ ڈال دیا سارا کچھ, حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فورن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں, اس کے دستخط ہیں موجود. کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. ایک ایک غبن, ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فورن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے, وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ ECP چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا, یہ جو کیا نام ہے ECP چیئرمین کا, سکندر سلطان راجہ صاحب, وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھی. تو یہ جو بلی ہے عمران خان, اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے. ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے, تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے. پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فورن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ECP کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے, چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, غلط کام کیے ہوئے ہیں. وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا. وہ اس پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے. وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی, پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی, اس میں ہم بعد میں جائیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے
کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات, اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ECP کے سامنے دھرنا دیں گے. جی 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 ایک منٹ بھائی ان کو کریں. دیکھیں, میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے, اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا. 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی, وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے, تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے, یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے, قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے, مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے, ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا, لیکن آج ان کو ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا چودھری شجاعت حسین کو ایک مرتبہ پھر آپ اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی ایک سیکنڈ, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار PDM کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے وہ جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے, اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج مسترد کر دیا گیا ہے سے, اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاسم فائز نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ طرف کی ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے, کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں, آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی PMLN گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے, کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے, مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے. جی بس آخری سوال پلیز. جی خالد صاحب. دیکھیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی, اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.